بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور سب سے بڑی دولت عقیدے کی دولت سے مالا مال کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج یہ عظیم الشان رحمت للعالمین کانفرنس بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں جماعت و جمعیت کے خدمتگار متحرک عالم دین، بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، اور اسٹیج کو زینت بخش رہے ہیں متحرک ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا عالی جناب اسلم خان صاحب، اور جتنے بھی صوبائی اور کرناٹک اضلاع کے ذمہ داران ہیں سب یہاں پر الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ معزز علماء کرام کی ایک بڑی ٹیم اسٹیج پر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے جو مجھے آج کے اس کانفرنس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے، دنیا سے بے رغبتی آخرت میں نجات، انشاءاللہ العزیز 40 منٹ آپ کے سامنے خطاب ہوگا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ان باتوں کو غور سے سنیں اور جو عمل سے متعلق ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا مقصد اس دنیا کے اندر آنے کا کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں مختلف قسم کے جواب لوگ دیں، لیکن قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت میں نجات مل جائے، عذاب سے چھٹکارا مل جائے اور جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس مقصد کے لیے مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، لوگوں کو بھیجا گیا، آج وہ مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے۔ ایک دنیاوی مثال دے کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اسرو نے، جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنی مانی جاتی ہے، تو جب چندریان 3 کو چاند کے اوپر بھیجا تو ایک ایک چیز پر ان کی نظر تھی، ایک ایک چیز پر، 1 منٹ بھی یا 1 سیکنڈ بھی اس نے اپنا وقت نہیں گنوایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر لینڈ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو یہاں پر بھیجا ہے، اور برابر اللہ رب العالمین کی نظر ہمارے اوپر ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں عذاب سے نجات مل جائے،
ہمیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے اور فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہمیں مل جائے، یہ ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ قرآن و احادیث پر غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس دنیا سے بچنے اور بے رغبتی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں نے جب ان آیات کے اوپر غور کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں تو پتہ یہ چلا کہ تمام آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ یہ سب اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، انشاءاللہ العزیز آخرت میں اسے نجات ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، نجات کا جو راستہ ہے وہ صرف قرآن و احادیث ہے، کتاب و سنت ہے، جس پر چل کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ آئیے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں عرض کریں۔ سب سے پہلے قرآنی آیات کے اوپر غور کریں گے، کہاں کہاں پر اللہ رب العالمین نے بے رغبتی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کو کیا میسج اور پیغام دیا گیا ہے۔ آئیے جب ہم سورہ فاطر کی یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دنیا انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو دو چیزوں کو اللہ رب العالمین نے دھوکے میں ڈالنے کا سامان قرار دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا کہیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ شیطان بھی ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ بھی جہنم والوں میں سے ہو جائے۔ تو گویا کہ یہ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر فرمایا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ترجیح جو ہے آخرت والی زندگی کو دینی ہے، دنیا والی زندگی کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ ایک عقل مند انسان ہوتا وہ ہے جو شخص اپنے اس زندگی کے بارے میں سوچے جو باقی رہنے والی ہو، جو ختم نہ ہونے والی ہو۔ اور اگر کوئی شخص بیوقوف ہوگا تو وہی بیوقوف انسان اس زندگی کو چوز کرے گا، اس کا انتخاب کرے گا جو ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو ختم ہو جائے گی، اب ایک عقل مند انسان اس کو کبھی انتخاب نہیں کر سکتا۔ جو عقل مند ہوگا وہ آخرت کا انتخاب کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا، اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کیا تم دنیاوی زندگی سے خوش ہو بیٹھے ہو؟ حالانکہ اگر اس آیت کے اوپر غور کیا جائے تو کتنی بہترین بات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، آخرت کے مقابلے میں
کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو بیٹھے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کے جو مال و متاع ہے، جو ساز و سامان ہے، یہ بہت حقیر ہے، بہت تھوڑا ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ بہت تھوڑا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس دنیا کو جو مثال کے ساتھ پیش کیا ہے، اگر اس مثال کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز جو حقیقی مسلمان ہوگا وہ ضرور بھی ضرور اس دنیا کی زندگی سے بے رغبتی اختیار کرے گا۔ آئیے سورہ حدید کے اندر غور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کس انداز میں مثال کے ساتھ اس دنیا کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ یہ دنیا محض کھیل اور تماشا ہے، یہ لہو و لعب کی چیز ہے۔ بھائی جب اللہ نے اس دنیا کو کھیل اور تماشا قرار دیا ہے تو انسان وہی نجات پائے گا جو اس تماشے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے تماشا قرار دیا ہے اس تماشے کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے والا، اس تماشے کے پیچھے اپنے آپ کو مشغول کرنے والا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا جب اللہ نے اسے کھیل اور تماشا قرار دیا تو اس کو تماشا ہی رہنے دو، اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ آپس میں فخر جتانے کے لیے، مال اور اولاد میں کثرت جتلانے کے لیے، زینت کی چیز، زیبائش کی چیز آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ مال اور اولاد میں کثرت جتلانا، مال اور اولاد میں فخر کرنا، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں مال ہے تو ہمارے پاس اتنا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو ہونہار اولاد مل گئی ہے تو اس ہونہار اولاد پر وہ فخر کرتا ہے، میرا بیٹا یہ ہے، میری بیٹی یہ کر رہی ہے، اور اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہیں۔ تو مال میں بھی، اولاد میں بھی، دنیا کی زندگی میں لوگ ایک دوسرے پر کثرت جتاتے ہیں، فخر جتاتے ہیں۔ اب اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، ارے اس دنیا کی مثال ویسے ہی ہے جیسے غیث کی طرح۔ اللہ رب العالمین نے بارش کے لیے مطر کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بارش کے لیے الماء، پانی کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے جب اس کو مثال کے ساتھ دینا ہوا تو کہا کہ اس دنیا کی مثال غیث کی طرح ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ غیث کس کو کہتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ غیث کس کو کہتے ہیں۔ غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو نا امیدی کے بعد برسے۔ مثال کے طور پر قحط سالی آ گئی ہو اور قحط سالی آنے کی وجہ سے روئے زمین پر جہاں قحط سالی آئی ہوئی ہے وہاں کوئی ہریالی نہ ہو، انسان کی امیدیں ختم ہو چکی ہوں کہ پتہ نہیں کب بارش ہوگی اور ہریالی آئے گی، تو ایک طرح سے امید ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بارش آتی ہے قحط سالی کے بعد اسے غیث کہتے ہیں۔ آپ کو اگر دلیل چاہیے
تو آپ نماز استسقا یعنی بارش جب نہ ہو تو ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو نماز استسقا کہتے ہیں. نماز استسقا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس دعا کے اوپر غور کر لیجئے. دعا کرتے ہیں اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. وہاں پر غیث لفظ کا استعمال کرنا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ دراصل غیث کہتے ہیں اس بارش کو جو نا امیدی کے بعد برسے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کے لیے کہا کہ اس دنیا کی مثال غیث کی طرح ہے یعنی اس بارش کی طرح جو نا امیدی کے بعد برسے. اب جب نا امیدی کے بعد برسات ہوگی تو کیا ہوگا؟ زمینیں سوکھ چکی تھی، بارش آئی اور بارش آنے کے بعد کھیتیاں لہلہانے لگی. تو کھیتیاں لہلہانے کے بعد کسان کو بڑا اچھا لگنے لگا. کسان ایک دم پھولے نہیں سما رہا ہے کہ چاروں طرف ہریالی آ گئی ہے، اب بہت زیادہ کھیتی ہوگی. اعجب الکفار نباتہ، کفار یہاں پہ کسان کو کہتے ہیں کہ اس بارش کے بعد کسان کو بڑا اچھا لگنے لگا. اعجب الکفار نباتہ. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم یہیج، پھر وہ سوکھ گئے. فتراہ مصفرہ، پھر تم اسے زرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، پھر وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی. تو میرے بھائیوں یہ آیت مثال کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بتائی کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ویسے ہی ہے. چند دنوں کے لیے آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت رنگینیاں ہیں یہاں پہ، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی، یہ فنا ہونے والی ہے. یہی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بتانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے وقت کے حساب سے اتنی ساری آیتیں کافی ہیں. اب آئیے چلتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی کے لیے اگر آخرت میں نجات چاہیے، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا اتنا ہی لینا ہے جتنا کہ آپ اس میں مشغول ہو کر کے اللہ کے ذکر سے آپ غافل نہ ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے رغبتی کے لیے جتنی ساری احادیث بیان کی ہیں، چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس سلسلے میں پہلی حدیث کریمہ ملاحظہ ہو. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حیاتك لموتك. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. یہ صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا دنیا میں تم ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راستے میں چلنے والے مسافر کی طرح. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں. آپ کی باتیں مختصر لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہے. آپ اس حدیث کریمہ کے اندر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہیں کوئی پہچانتا نہ ہو یا راستے میں چلنے والے مسافر کی طرح. اب یہاں پر ایک دنیاوی مثال دوں گا، بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی طرح، سفر کرنے والے کی طرح دنیا میں رہنے کے لیے کیوں کہا؟ آپ باگل کوٹ سے، جہاں آپ شہر میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر باگل کوٹ سے آپ کو بنگلور جانا ہو، چاہے آپ بائی روڈ جائیں، چاہے آپ بائی کار جائیں یا بائی ٹرین جائیں، تو سفر کے دوران بہت ساری قیمتی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. بڑی بڑی بلڈنگیں آتی ہیں، بڑے بڑے پلاٹس آتے ہیں اور ہریالی کھیتیاں، ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن یاد رکھیے ایک سفر کرنے والے کی نظروں میں ان چیزوں سے جو سفر کے دوران آتی ہیں قلبی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک سفر کرنے والے کا اصل مقصد فائنل ڈیسٹینیشن بنگلور پہنچنا ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا
تمہارے لیے ویسے ہی ہے جیسے ایک مسافر کی طرح. آپ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے آپ کو یہاں سے گزرنا ہے. یہاں کے چیزوں سے آپ کو دل نہیں لگانا ہے. آپ کا قلبی تعلق یہاں کے چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اس کے چکر میں پڑو گے. بڑے بڑے لوگ اس میں برباد ہو چکے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے رہو جیسے تمہیں کوئی پہچانتا نہ ہو, یا اسی طرح سے جیسے ایک تم مسافر کی حیثیت سے ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے صبح کر لو, شام کا انتظار نہیں کرنا, اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اللہ کی قسم ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بہت سارے بھائی اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش تھے. صبح کے وقت میں تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکلے, اللہ کی قسم تھوڑے ہی وقت میں کندھوں پر لدی ہوئی ان کی لاش نظر آئی. ایک بھائی اپنے گھر میں کھا پی کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات میں سوئے, لیکن صبح ہو گئی, 8 بج گئے, 10 بج گئے, دروازہ پیٹا جا رہا ہے, کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. دروازہ توڑا گیا, پتہ یہ چلا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں. اتنی ساری چیزیں بتا یہ رہی ہے یہ فانی ہونے والی ہے. صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا, شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا. اور ایک چیز یاد رکھو, یہ بھی نصیحت کی, کہا بیماری آنے سے پہلے, مرض آنے سے پہلے یہ جو صحت تمہیں ملی ہے نا اس کو غنیمت سمجھنا. اور یہ بھی کہا کہ موت سے پہلے جو زندگی تمہیں نصیب ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا. میرے اسلامی بھائیوں, انسان یہ سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا معاملہ ختم ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندے, معاملہ ختم نہیں ہوگا, اصل معاملہ تو مرنے کے بعد شروع ہوگا. اصل معاملہ مرنے کے بعد شروع ہوگا. ایسی کٹائی ہوگی, ایسی پٹائی ہوگی, اگر آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزاری, اللہ کی معصیت میں گزاری, اللہ کی قسم اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے, بڑا ہی خطرناک زندگی ہے. لہٰذا اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. یہ مال میں, اولاد میں, ایک دوسرے میں جو کمپٹیشن دکھا رہے ہو, یہی کمپٹیشن کسی تقوی والے جو اللہ والے ہیں, جو خوب عبادتیں کرتے ہیں, اس معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ فلاں آدمی 25,000 کما رہے ہیں, میں بھی 25,000 کماؤں. فلاں آدمی نے 4 ویلر لے لیا ہے, میں بھی 4 ویلر لے لوں. فلاں آدمی نے 2 منزلے کا بنگلہ بنایا ہے, میں بھی 2 منزلے کا بنگلہ بناؤں. آپ دنیاوی اعتبار سے کمپٹیشن کرتے ہیں نا. آپ کے معاشرے میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی ہے, تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی ہے, وہ ہر خیر کے کام میں آگے رہتے ہیں, وہ اللہ والے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر کے اپنا کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی اللہ کی اتنی عبادت کر رہے ہیں, کاش ہم بھی اتنی عبادت کرتے. یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. جہاں کمپٹیشن ہونا چاہیے وہاں ہم کمپٹیشن نہیں کرتے ہیں, اور جہاں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے وہاں اپنا کمپٹیشن دکھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی بیان کی تھی, آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس پیشن گوئی کو اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آئیے حدیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو معلوم پڑے گا کہ اس دنیا کی زندگی کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی فرمائی تھی. حدیث کریمہ دیکھیں. ان عمر بن عوف وهو حلیف لبنی عامر بن لوی کان شہید بدر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح الى البحرین یأتی بجزیتها وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اہل البحرین وامر علیہم العلا بن الحضرمیہ فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین فسمعت الانصار فوافته صلاة الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول اللہ صلی اللہ
عليه وسلم حين رآهم قال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. یہ صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے. عمرو بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بنی عامر بن لوئی کے حلیف اور غزوہ بدر میں شریک ہیں. وہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا. بحرین ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجا اور بحرین سے مصالحت ہو گئی تھی. علا بن حضرمی کو وہاں کا امیر بنایا گیا تھا. اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, ٹیکس وصول کر کے مدینہ منورہ آ گئے. تو انصاری لوگوں کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیکس وصول کر کے آ چکے ہیں. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ جانے لگے تو انصاری صحابہ کرام نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہم, انہیں دیکھ کر کے آپ مسکرا گئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بھی تھی, آپ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں کس حالت میں آ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفسیات کو دیکھ کر کے بھی پہچانتے کہ بھائی یہ آدمی کس چیز کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بھی پڑھتے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے. تو جیسے ہی چاروں طرف سے گھیر لیے آپ مسکرا دیے دیکھ کر کے. کہا اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدۃ وانہ جاء بشیء, میرا خیال یہ ہے کہ شاید تم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے ٹیکس وصول کر کے آ چکے ہیں. قالوا اجل یا رسول اللہ, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تو ایسی ہی ہے, بات ایسی ہی ہے. آپ نے کہا فَأَبْصِرُوا, تم لوگوں نے جو امید رکھی ہے تو وہ چیز تمہیں خوش کر دے گی. پھر اس کے بعد آپ نے جو پیشن گوئی فرمائی, کہا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ, اللہ کی قسم مجھے محتاجی اور فقیری کا ڈر نہیں ہے تمہارے اوپر. ذرہ برابر بھی اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ, کلاس ہو جاؤ, فقیر بن جاؤ, غربت کی زندگی گزارو. اس چیز کا مجھے ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے. وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا, لیکن مجھے سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ دنیا تمہارے اوپر کہیں کشادہ نہ کر دی جائے جیسے پہلے لوگوں کے اوپر کشادہ کر دی گئی تھی. پھر یہ دنیا تم کو کہیں ویسے ہی دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے ان لوگوں کو ڈال دیا تھا اور وہ غافل ہو گئے تھے, اور کہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تم آپس میں ویسے ہی کمپٹیشن نہ کرو جیسے ان لوگوں نے کیا تھا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ یہ دنیا کہیں تم پر کشادہ نہ کر دی جائے. اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اندیشہ ہے, اور آج یہی مسلمان اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں, مسابقہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے اس دنیا کی بے رغبتی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کریمہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء رواہ مسلم فی کتاب الرقاق. یہ صحیح مسلم شریف کتاب الرقاق کی حدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے, اللہ تعالیٰ جانچے, تمہارا امتحان ہو جائے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو. پھر کہا کہ دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا, اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ اسی جو ہے عورتوں کا فتنہ تھا. تو میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو سرسبز و شاداب اور میٹھا قرار دے کر کے کہا کہ اس دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں, ذرا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کی گواہی دیں کہ کیا جس طریقے سے آپ دنیا کے لیے حرص اور لالچ کرتے ہیں, کبھی آخرت کی تیاری کے لیے آپ کے اندر وہ شوق آیا؟ کبھی آخرت کی تیاری کے لیے آپ کے اندر ویسی رغبت ہوئی جیسی دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کے لیے رغبت پیدا ہوئی ہے؟ ارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا لیجئے. لوگ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے غریب تھے. آپ کا مطالعہ غلط ہے. آپ جب سیرت پڑھیں گے صحابہ کرام کا, معلوم پڑے گا کہ صحابہ کرام میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے, وہاں پر لکھ پتی لوگ بھی تھے, ان کے پاس بھی مال تھا, ان کے پاس بھی دولت تھی, لیکن اللہ کی قسم کوئی یہ نہیں دکھا سکتا ہے کہ فجر کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز کو چھوڑی ہو. کوئی آدمی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. یہاں میں مثال دینا چاہتا ہوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے مالدار ہیں, اس کا اندازہ لگائیے. صرف غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5.5 کیلو سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا. آج کے ڈیٹ میں اگر سونے کی قیمت نکالو گے تو معلوم یہ پڑے گا 5.5 کیلو سونے کی قیمت تقریباً 4 کروڑ 78 لاکھ روپے ہوں گے. کیا وہ کروڑ پتی نہیں تھے؟ اسی پر بس نہیں کیا, 29.5 کیلو چاندی اور اسی طرح سے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں قربان کیے. ایک گھوڑے کی قیمت 1 لاکھ اگر مان کر کے چلے تو 1 کروڑ روپیہ تو آپ کے ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اسی پر بس نہیں کیا, 900 اونٹ کو بھی قربان کیے, اور 900 اونٹوں کی قیمت اگر آپ دیکھنا چاہیں آج کے اس دور میں 1 لاکھ روپے کے حساب سے ایک اونٹ ملیں گے تو تقریباً آپ کے 9 کروڑ روپے تو اسی طرح سے ہو جائیں گے. تو اتنے سارے مال ہونے کے باوجود دنیا ان کی زندگی میں تھی, لیکن فرق یہ ہے کہ یہ دنیا دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے لیے آج یہ دنیا ہے, لیکن یہ دنیا سب سے زیادہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہے. میرے بھائیوں, کوئی آدمی یہ نہیں دکھا سکتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت کی نماز جماعت کو چھوڑ کر کے پڑھی ہو, یا جماعت کو چھوڑ دی ہو, نماز نہ پڑھی ہو, فجر کی نماز میں حاضر نہ ہوئے ہو, یا دیگر احکامات جو ہیں ان احکامات میں کبھی پیچھے رہے ہوں. حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو صدقہ کیا, اگر اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا 90 وسق کھجور اللہ کے راستے میں قربان کیے. آج کی ڈیٹ میں آنکڑا نکالو گے 68 لاکھ ہوں گے. بھائی وہ بھی لکھ پتی تھے, کروڑ پتی تھے, لیکن اس دنیا دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں تھی. اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے لیے فرق یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس دنیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کریمہ کے اندر کیا دی؟ آئیے ایک حدیث ملاحظہ ہو. ان جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق داخلا من بعد الآلیہ والناس كنفیہ فمر بجدی اسک میت فتناوله فأخذ بأذنه فقال ایکم يحب ان هذا له بدرهم قالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به
قال اتحبون انه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسق فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے اور ارد گرد لوگ بھی ہیں, وہاں پر مری ہوئی ایک بکری بھی پڑی ہوئی ہے جس بکری کے کان کٹے ہوئے ہیں. آپ نے اسے پکڑا اور کہا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو 1 درہم کے بدلے میں اس بکری کو خرید لے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو ہم 1 درہم کے بدلے میں خرید کر کے کیا کریں گے؟ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ 1 درہم کے بدلے میں جو مری ہوئی بکری ہے اس بکری کو خریدیں. اس کا کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اعلان کیا, کہا اتحبون انہ لکم, بھائی اس بکری کو 1 درہم کے بدلے نہیں خریدنا چاہتے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تمہیں فری آف کاسٹ مل جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ فری میں مل جائے؟ کہا ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ فری میں مل جائے, ایک تو مری ہوئی ہے اوپر سے اس کے کان کٹی ہوئی ہے. یہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ غور کریں گے احادیث پڑھتے ہوئے نیکیوں میں رغبت دلانے کے لیے, کیا میں تمہیں یہ عمل نہ بتا دوں اور اس عمل کی فضیلت بیان کرتے بعد میں وہ عمل بتاتے تاکہ لوگوں کے اندر اس عمل کے تعلق سے رغبت پیدا ہو. اور جب کسی چیز کو مثال سے سمجھانا ہوتا نبی پہلے مثال دیتے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بات اچھی طرح سے اتر جائے. یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کے بعد کہا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, اللہ کی قسم اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے. وہ بکری جس کو تم درہم کے بدلے نہیں خریدنا چاہتے, وہ بکری جس کو تم فری میں نہیں لینا چاہتے, اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے. آپ بتاؤ یہ کتنی بڑی مثال دنیا کی بے رغبتی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ والخمیسہ ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار و درہم والے, مخمل والے, چٹائی والے بندے ہلاک ہو گئے. جو آدمی پیسے کما رہا ہو, دینار و درہم لے کر کے اپنے پیٹ پال رہا ہو, اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ہلاک ہو گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی مال کا ایک پہلو یہ بھی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے, اپنی ضروریات کو پورے کیے جائیں. اہل علم کہتے ہیں یہاں پر یہ چیز مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر یہ چیز مراد ہے کہ کوئی آدمی صرف مال کو مال مال مال, دولت دولت دولت, پلاٹ پلاٹ پلاٹ, جائیداد جائیداد جائیداد, بس ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے وہ اپنی آخرت کو برباد کر دے. کہا یہ دینار و درہم والے, یہ چٹائی والے, یہ مخمل والے ہلاک ہو گئے. ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى, اگر انہیں دیا جائے تو خوش اور نہ دیا جائے تو ناراض. پیسہ ہو تو سینہ بڑا چوڑا, لیکن پیسہ نہ ہو تو سینہ ایک دم سکڑ جائے, چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے انسان کے چہرے پر اداسی چھا جائے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ توحید والے ہیں, اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا کے اندر لینڈ کیا ہے, اللہ کی نظر برابر آپ کے اوپر ہے. آپ کا مقصد آخرت کو حاصل کرنا ہے, آپ کا مقصد دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے. میرے اسلامی بھائیوں, آئیے ایک حدیث کریمہ اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں. یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ ومن کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ لہ امرہ وجعل غناہ فی قلبی واتته الدنیا وہی راغمۃ. ابن ماجہ کتاب الزہد کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مقصد جس کی نیت دنیا حاصل کرنا
کرنا ہو فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے سارے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا دنیا کے چاہنے والے ابھی ایک پرابلم سالو نہیں ہوگا، دوسرا پرابلم آ جائے گا، تیسرا پرابلم آ جائے گا، بھائی معاملات بالکل الجھے ہوئے ہیں، وہ پرابلم در پرابلم میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ جو دنیا کو حاصل کرتا ہے۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اور کہا وجعل فقرہ بین عینیہ، ان کی نظروں میں اللہ محتاجی کو ڈال دیتا ہے، وہ کمائے گا لیکن کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کیونکہ ان کی نظروں میں اللہ نے محتاجگی کو ڈال دیا۔ اور کہا کہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، بھائی دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنا لکھ دیا گیا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کا مقصد آخرت ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کہا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جمع اللہ لہ امرہ، جس کا مقصد آخرت حاصل کرنا ہو اللہ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے نظروں میں دل کی مالداری کو ڈال دیتا ہے۔ 100 روپیہ کمائے گا، بڑا سکون سے زندگی گزارے گا، دوسرے لوگ دیکھتے ہوئے رشک کریں گے کہ کیا بھائی کما تو کم رہے لیکن اس کے اندر جتنی زیادہ خوشی ہے ہمارے اندر اتنی زیادہ خوشی نہیں۔ بھائی یہ برکت ہے اس چیز کی کہ ان کی نظروں میں آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ اور کہا کہ یہ آدمی جو آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر کے ایسے آدمی کے پاس آتی ہے، یہ دنیا ذلیل ہو کر کے آتی ہے، تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آخرت میں نجات چاہیے قرآن و سنت کے راستے کو اپناتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، آپ اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ اگر آپ اپنے مقصد کو بھول گئے اللہ کی قسم آنے والی زندگی بڑی کٹھین ہوگی، بڑا دردناک معاملہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئے تھے اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بگاڑ دیں اور جب وہاں جائیں تو عذاب علیم کے شکار ہو جائیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا حاصل کرو گے اس کے پیچھے پڑو گے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ آخرت کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی، دنیا بھی آپ کی سنورے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سنوریں گے۔ تو چونکہ وقت میرا ہو چکا ہے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے۔ جنہوں نے بھی یہ کانفرنس منعقد کی مدد کیا اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔